وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین اکرام، حاضرین جلسہ اور اساتذہ کرام، مدرسہ ہادہ کے طالب علم، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالا تر ہے. میرے دوستو، دنیا کے ہر مسئلے، ہر خطے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی مسئلے، کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف موجود نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کی کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی حکومت اور سلطنت اس بات کا انکار نہیں کرنے والی نہیں ہے. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہوں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہوں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء اکرام کا انکار کرتے ہوں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہوں. آپ کو دنیا میں بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہوں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت. کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا ذائقہ ہر شخص کو چکھنا ہے، کیونکہ موت ایک بدی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہمیں بادشاہوں کے قلعے اور بلندی والی عمارتیں اسے روک نہیں سکتی. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نے نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، موت کی نظر میں لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم، ابو جہل اور ابو لہل جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہیں. موت سے نہ تو ابو بکر عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سید الکونین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، بادشاہ ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے قوی اور طاقتور ہے تو موت آئے گی، کمزور ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ گھاس پھوس کی جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں انہیں بھی موت آئے گی، اور جو محلوں میں زندگی گزارنے والے ہیں انہیں بھی موت آئے گی.
میرے محترم بزرگوں دوستوں، دنیا کی ہر جاندار چیز موت سے بچنے والی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمام لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، یا پروردگار، زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے نہیں چاہا۔ تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود فرمائے گا، بتاؤ کون باقی رہے گا؟ تو ملک الموت کہے گا، ایک تو آپ باقی رہ گئے جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک میں ہوں، اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے، اور جبرائیل اور میکائیل باقی رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائے تو عرش بولے گا، یا پروردگار، جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا، تم خاموش رہو، آج میں نے طے کر دیا ہے جتنے میرے عرش کے نیچے سب کو مار دوں گا۔ پھر جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ پھر ملک الموت اللہ رب العزت کی دوسری مرتبہ بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، یا پروردگار، جبرائیل اور میکائیل بھی مر گئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، بتاؤ اب کون باقی رہ گیا؟ تو ملک الموت کہے گا، ایک تو آپ باقی رہ گئے جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک میں ہوں، اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں، پھر وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر ملک الموت تیسری مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، یا پروردگار، آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اب بتاؤ کون باقی رہ گیا؟ تو اللہ رب العزت سے ملک الموت فرمائے گا، ایک تو آپ باقی رہ گئے جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، ملک الموت، تو بھی میری ایک مخلوق میں سے مخلوق ہے، جس کام کے لیے ہم نے تجھ کو پیدا کیا تھا وہ کام تو نے پورا کیا، اب تو بھی مر جا۔ پھر ملک الموت بھی مر جائے گی۔ پھر اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ جیسے ازل میں تھا ویسے ہی ابد میں رہے گا، اب اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت زمین و آسمان کو کتاب کی طرح لپیٹ لے گا اور 3 مرتبہ پھیلائے گا اور سکھولے گا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی فرمائے گا، للہ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ پھر یہ خود ہی اعلان فرمائے گا، میں ہوں زبردست و غالب، میں ہوں زبردست و غالب۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا، لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ بولو آج کس کی حکومت ہے؟ اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں رہ سکے گا، ہر طرف سکوت ہی سکوت، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہوگا۔ وہ انسان جو اپنی کاروبار پر بڑا ناز کرتا تھا، وہ انسان جو اپنی فیکٹریوں پر اور اپنی صلاحیت پر بڑا ناز کرتا تھا، وہ انسان جو اپنے حسن و جمال پر، اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز کرتا تھا، آج وہ پوسیدہ گلی سلی ہڈیوں کی صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان جس کی زبان ٹر ٹر بولتی تھی، آج جواب دینے کے قابل نہ رہ سکے گی۔ وہ انسان جو اب ہر چیز میں اپنا حق جتلاتا تھا، جو اپنی کہتا نہیں سکتا تھا، وہ انسان جس کا خیال تھا کہ میری حکومت، میری سلطنت اقتدار لفانی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کل قیامت کے دن اس پر حیات طاری ہوگی اور اعلان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا۔ فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا، او خدا کی زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، اور نمرود اور فرعون کے نقش قدم کو فالو کرنے والوں، اور فلمی اداکاروں کے نقش قدم کو فالو کرنے والوں، آج بولتے کہ نہیں ہو؟ او خدا کی زمین پر خدا کے بندگوں کو تنگ کرنے والوں، اور کمزوروں پر ستم ڈھانے والوں، اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری؟ خالق کی یا مالک کی؟ مملوک کی یا مرزوق کی؟ رزاق کی یا مرزوق کی؟ پھر یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، اور یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، زمین و آسمان تھرا رہے ہوں گے، مگر اس اعلان کا جواب دینے والا کوئی نہیں رہ سکے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا، للہ الواحد القہار، اس صرف اکیلے اللہ کی حکومت ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے تو وہی ہے، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، حقیقی رزاق ہے تو وہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت تو بہرحال آئے گی، لیکن جس چیز نے ہمیں موت سے غافل رکھا ہے وہ ہے دنیا کا انداز و محبت۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، لمبی لمبی آرزویں آج ہماری حسرت ہیں،
میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم دنیا کی چمک اور دھمک کو دیکھ کر موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی دھمک اور رنگینوں کو دیکھ کر موت کو بھول گئے، آج ہم دولت میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، لیکن یاد رکھو ہم تم موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ روت ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے انا الموت انا الموت، میں ہوں موت میں ہوں موت۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، موت کہتی ہے ارے مجھے بھول جانے والوں، میں موت ہوں میں موت ہوں، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوبے کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہوں اور قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ چاہے تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو، تم کو پالتی ہوں اور تم کو ڈھونڈتی ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ موت اعلان نہیں کرتی بلکہ یہ وارننگ بھی دیتی ہے۔ پڑھنے لکھنے والے جانتے ہیں جب امتحان قریب آتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو مریض کو ڈاکٹر پرہیز کی تلقین کرتا ہے۔ جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت برتنے لگتے ہیں تو اساتذہ اپنی طلبہ کو اور مریض اپنے ڈاکٹر اپنے مریض کو اور افسر اپنے ماتحت کو وارننگ دیتے ہیں، تمہاری سستی، تمہاری غفلت، تمہاری بد پرہیزی کی شکایتیں برابر مل رہی ہیں، تم کو خبردار کیا جاتا ہے، سمجھ جاؤ ورنہ تنائج بہت خطرناک ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نظام کائنات میں طرح طرح کے وارننگ اشارے دے کر ہم کو سمجھایا۔ ایک بستی میں سیلاب آیا، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ آپ کا بھی حش ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے کرنل، بڑے بڑے جنرل دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے جسم کا ایک حصہ نہ مل سکا، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی حش ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ریل ہوے حادثے میں ہزاروں لوگ موت کے منہ میں آ گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ آپ کا بھی حش ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ہنستے کھیلتے خوشیوں کے شادیانے بجاتی ہوئی ایک بارات گھر سے روانہ ہوتی ہے، مگر افسوس موت نے راستے میں آ پکڑا، والدین کے یہاں کورام مچ گیا، سسرال والوں کے یہاں کورام مچ گیا، کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بارات کے جو اہم لوگ لقمہ اجل ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم وما علینا الا البلاغ۔ محترم حضرات